آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جہاں پرانی حکمت اور آج کل کے مسائل ملتے نظر آتے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کہہ لیں نیند کی ایک خاص عادت کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ تو 1400 سال پرانا ہے، لیکن ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کی سائنس بھی کہیں نہ کہیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ تو یہ طریقہ یہ کیسے بتایا گیا ہے؟ مطلب سونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت صاف بتایا گیا ہے۔ سونے کے لیے جب لیٹیں تو پہلے دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے۔ اچھا، دائیں طرف؟ جی، اور پھر دایاں ہاتھ وہ دائیں گال کے نیچے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو سونے سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے کوئی حدیث وغیرہ کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل، مواد میں صحیح بخاری جو کہ حدیث کی بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کی ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اچھا۔ جس میں یہی ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ تو ہوئی عمل کی بات، لیکن آپ کہہ رہی تھیں کہ ذرائع صرف روحانی نہیں، جسمانی فائدوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی جی، یہی تو اس میں ایک آپ کہیں دلچسپ پہلو ہے۔ وہ صرف روحانیت تک نہیں رہتے۔ اچھا۔ ہاں، وہ واضح طور پر جسمانی فائدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ایک دعویٰ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے سے دل پر کم دباؤ پڑتا ہے۔ دل پر کم دباؤ؟ وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ دل زیادہ تر جسم کے بائیں جانب ہوتا ہے، تو جب آپ دائیں طرف لیٹتے ہیں تو وہ دوسرے اعضاء کے وزن کے نیچے نہیں دبتا۔ اچھا، یہ تو مطلب ایک میکینیکل سی بات لگ رہی ہے۔ کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی سائنسی تحقیق ہوئی ہے یا یہ بس ایک خیال ہے؟ دیکھیں، ذرائع یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سائنس اس کی تائید کرتی ہے، لیکن وہ کوئی خاص میڈیکل سٹڈی یا ریسرچ پیپر کا حوالہ نہیں دیتے۔ اچھا۔ بس یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل کی صحت کے لیے بہتر مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدے کا ذکر ہے۔ وہ کیا؟ نظام ہضم میں مدد، یعنی ڈائجیشن میں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ اس پوزیشن میں، یعنی دائیں کروٹ پر، معدے سے چھوٹی آنت کی طرف کھانے کا جو بہاؤ ہے وہ گریوٹی یعنی کشش ثقل کی وجہ سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ پوزیشن کی وجہ سے، کشش ثقل کی وجہ سے جسم کے اندرونی اعضاء بہتر کام کر سکتے ہیں، یہ خیال ہے؟ جی، مواد کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر جسمانی فائدے اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اور روحانی پہلو؟ آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، جسمانی فائدوں کے ساتھ ساتھ وہ اس عمل سے ملنے والے روحانی سکون پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ سکون؟ جی، وہ مخصوص دعائیں پڑھنا اور یہ احساس کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر ایک پرسکون نیند لانے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک جسمانی ایکشن نہیں ہے، یہ ایک روحانی عمل بھی ہے۔ اور یہ بات آج کل شاید زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ بالکل، کیونکہ ذرائع میں اس کا موازنہ بھی کیا گیا ہے آج کل کی نیند کے مسائل سے۔ لوگ بے خوابی کا شکار ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جی، گولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، نیند کی گولیاں یا کوئی اور مصنوعی طریقہ۔ تو یہ مواد اسی تناظر میں اس سادہ قدرتی عمل کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا متبادل جس میں ان کے مطابق سکون بھی ہے، برکت بھی۔ جی، اور پیغمبرانہ طریقے کی پیروی کا ایک روحانی پہلو بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک سادہ سا عمل ہے، سونے کا ایک خاص طریقہ جسے پیغمبرانہ تعلیمات کا حصہ بتایا گیا ہے۔ بالکل، اور اس کے ممکنہ فائدے دو طرح کے بتائے گئے ہیں، جسمانی بھی جیسے دل اور ہاضمے کے لیے، اور روحانی بھی یعنی ذہنی سکون اور اطمینان۔ اور یہ آج کل کے جو نیند کے مسائل ہیں اور ان کے جو حل ہیں جیسے دوائیاں وغیرہ، ان کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ جی، ایک قدیم حکمت جو شاید آج بھی اتنی ہی کارآمد ہو۔ اور لگتا ہے کہ ان ذرائع کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ اس طریقے کو اپنانے سے صرف نیند اچھی نہیں ہوتی، ہاں، بلکہ اس پر عمل کرنے کا ایک روحانی اجر اور اطمینان کا تصور بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اسے صرف ایک آپ کہہ لیں ہیلتھ ٹپ سے زیادہ کچھ بنا دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک مکمل پیکج لگتا ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچنا چاہیں۔ جی؟ وہ یہ کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں ہیں جیسے سونا، کیا ان میں جو پرانی حکمتیں چھپی ہیں جن کا تعلق اکثر روحانی روایات سے ہوتا ہے، کیا وہ آج بھی ہماری صحت اور ذہنی سکون کے لیے اتنی ہی اہم ہو سکتی ہیں جتنی کہ نئی سائنسی تحقیق اور مشورے؟ بہت اچھا سوال ہے۔
اور کیا نیند کو صرف ایک جسمانی ضرورت کے طور پر دیکھنا کافی ہے یا اس کے روحانی پہلو پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ چلیں مل کر سنتوں کو زندہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس نیک کام کا حصہ بنیں۔